अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। सबसे पहले एक मुख्तसरन कहानी सुनाएंगे। मामला 90 की दिहाई का हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से है, जो फर्स्ट डिफेंडेंट है इस कहानी में। फिर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सेकंड डिफेंडेंट, मियां मोहम्मद शरीफ थर्ड डिफेंडेंट और मियां मोहम्मद अब्बास शरीफ फोर्थ डिफेंडेंट। इंग्लैंड के अंदर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ और ज्यूरिसडिक्शन पैसे बोरो किए गए, यानी कि कर्ज लिया गया इन्वेस्टमेंट फंड्स लिमिटेड जो ऑपरेट हो रही थी अल तौफीक कंपनी से। अब नेचुरली कुछ रवायात हैं, कुछ आदतें हैं, उसके तहत जो कर्ज लिया गया वो वापस देने का, वापस रीपे करने का कुछ मूड नहीं था इन डिफेंडेंट्स का। फिर हम क्या देखते हैं कि अल तौफीक जो है वो कोर्ट जाती है और ऑर्डर ऑफ मास्टर रोज जो है 4 सितंबर 1998 का वो हुदैबिया पेपर मिल्स और 3 शरीफ बरादरान को सर्व कर दिया जाता है। और नेचुरली जिस तरह मैंने कहा, यूजुअल डिलेइंग टैक्टिक्स फिर भी एम्प्लॉय किए जाते हैं और ये अप्लाई किया जाता है मियां बरादरान की तरफ से कि कोर्ट जो है इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दे। लेकिन 5 फरवरी 1999 को मिस्टर जस्टिस बकली क्वींस बेंच डिवीजन के जो जज थे, उनके तहत एक पेज का फैसला आता है जिसके तहत ये कहा जाता है, ऑर्डर किया जाता है कि डिफेंडेंट्स यानी कि शरीफ खानदान का ये ऑर्डर रिफ्यूज हो गया है, सेट असाइड हो गया है और तमाम तर इखराजात जो इस एप्लीकेशन के हैं वो डिफेंडेंट्स ही पे करेंगे, अदा करेंगे प्लेंटिफ को। फिर नाजरीन कहानी इधर खत्म नहीं होती। 16 मार्च 1999 को कोर्ट डिलीवर जो करती है अपनी जजमेंट, जो मैंने अभी आपको सुनाई कि हुदैबिया और शरीफ खानदान जो है तमाम तर अपना कर्ज जो है वापस अदा कर दें, उसकी खिलाफ वर्जी की जाती है और 5 नवंबर 1999 तक ये कर्ज नहीं वापस दिया जाता। उसके बाद मास्टर ट्रेंच एक और पेज का ऑर्डर जो है वो जारी करते हैं जिसके तहत ये कहा जाता है कि तमाम तर जो एसेट्स हैं या शरीफ बरादरान की जो प्रॉपर्टीज हैं लंदन के अंदर वो अटैच अप कर दी जाएं। It is ordered by Master Trench that unless sufficient cause to the contrary be shown before a judge in chambers in room number E101 Royal Courts of Justice, London, on the day of the day which is written 1999 at 12 o'clock, the second and third and the fourth defendants यानी कि शरीफ खानदान तीनों भाई they interest in the said assets stand charged। अब ये कौन से असासे हैं? ये वही प्रॉपर्टीज हैं जिसका तस्करा आज बहुत हो रहा है, यानी कि द स्केड्यूल जिसके तहत ये प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं, द स्केड्यूल लिस्ट फॉर प्रॉपर्टीज owned in London by the Mias of Lahore, 16, 16A, 17 and 17A, Avonfield Avenue, 117, 128 Park Lane, London। अब कहानी खत्म होती है, एंड ऑफ स्टोरी। फाइनली 1999 में आके मियां बरादरान ये कर्ज वापस दे देते हैं क्योंकि इंग्लिश लॉ, इंग्लिश ज्यूरिसडिक्शन मजीद और भागा नहीं जा सकता। अब समझने की आज ये कोशिश करनी है कि ये वही प्रॉपर्टीज हैं जिसका जिक्र आज हुसैन आज भी कर रहे हैं और कह रहे हैं हमने बाद में मॉर्गेज की थी। सो एग्जैक्टली हकीकत है क्या, और जो नंबर हमें डिफेंडेंट्स का, ये जो कोर्ट ऑर्डर मेरे सामने पड़ा हुआ है, जो नंबर्स दिए जा रहे हैं जो डिफेंडेंट्स ने पे ऑफ करने हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और अब्बास शरीफ साहब और हुदैबिया जो फर्स्ट डिफेंडेंट है, ये अरबों के अंदर ये रकम आ रही है जो इन्होंने पे ऑफ तब किया था, अरबों के अंदर। और ये मैं तब इसलिए कहती हूँ बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स दैट वी हैव 1991 से 1998 तक शरीफ खानदान ने टैक्स डिक्लेरेशंस में लॉसेस डिक्लेयर किए थे। तो ये अरबों जो पे ऑफ किए, ये कैसे किए थे, ये प्रॉपर्टीज कैसे हासिल की थी? वर्जिन आइलैंड्स जिसका अब इंडियन एक्सप्रेस भी जिक्र कर चुकी है और तमाम रिपोर्ट्स इस हवाले से शाया हो चुकी हैं, उनकी शह सुर्खी है नवाज शरीफ फैमिली ओन्ड mortgaged 6 London properties via British Virgin Islands। So अगेन आज अगर हमें रूलिंग क्लास और रूलिंग फैमिली कह लीजिए हमें कहती है कि हमें शक का फायदा दे दीजिए, हमने कुछ गलत नहीं किया, इट वाज ऑल लीगल, शक का फायदा क्यों दिया जाए, इसी के ऊपर आज बात होगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं असद उमर साहब हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आज हमारे साथ मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ उमर चीमा साहब मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं और इन तमाम तर इन्वेस्टिगेशंस में से द चोजन जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान थे हु वाज गोइंग थ्रू दीज मैसिव डॉक्यूमेंट्स जो लीक हुई हैं। और डॉक्टर इकरामुल हक साहब हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और टैक्स काउंसिल का हिस्सा भी हैं और शरीफ ख़ानदान की तमाम तर जो इंडस्ट्री रही है, बिजनेस रही है, उसकी अप्स एंड डाउन्स को क्लोजली फॉलो करते आए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सो डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आपसे आगाज करूंगी। सर मुझे नहीं समझ आ रही, आप पहले समझा दीजिए कि कोई कनेक्शन है जो 1999 में अरबों रुपए शरीफ बरादरान ने अदा किए थे इंग्लैंड में अल तौफीक
लिमिटेड को इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज के लिए, और आज जो पनामा लीक्स के थ्रू जो तस्करा और जिक्र हो रहा है ऑफशोर अकाउंट्स का? जी बिल्कुल बराह रास्त इसका उसके साथ जो है वो लिंक बनता है। और ये स्टोरी इससे भी ज़रा पहले नरेट कर देता हूँ कि ये वही हुदैबिया पेपर मिल है जिसके अंदर काजी फैमिली के ज़रिए बहुत सा पैसा लाया गया था पाकिस्तान 1992 के प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट को पास करने के बाद। और उसी के ऊपर फिर असाक डार साहब ने एफिडेविट दिया था कि दरअसल ये पैसा उनका नहीं था, काजी फैमिली का, ये पैसा जो था शरीफ बरादरानी का था और मैंने उनके लिए अरेंज किया था। तो उसका केस पाकिस्तान में चला और उसकी साइटेशन जो फाइनली वो कंक्लूड हुआ वो है 1998 PTD 34। मैं उसका मुख्तसर सा बता देता हूँ। उसके अंदर इन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया था कि ये बहुत बड़ी रकम काजी फैमिली के ज़रिए आई, और ये भी माना कि दरअसल ये लॉ के तहत आप सवाल ही नहीं पूछ सकते। तो पहले जज ने तो कहा कि ये बोनाफाइडी ट्रांजैक्शंस के लिए होता है प्रोटेक्शन, जो इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट का सेक्शन 5 है, और ये आपकी ट्रांजैक्शन बोनाफाइडी नहीं है। तो उन्होंने उनकी रिट जो थी वो उनके ख़िलाफ़ कर दी, और उसके बाद ये लार्जर बेंच में गया और वहाँ हुदैबिया पेपर का फ़ैसला, जिसकी मैंने अभी साइटेशन अर्ज़ की, इनके हक़ में हो गया। तो इस सारी चीज़ों का आगाज़ जो है वो 1992 से हो चुका था। जब 1992 का प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट आया तो उससे पहले पूरे शरीफ ख़ानदान के जो एसेट्स थे, आप उनके वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ टैक्स, उस ज़माने में वेल्थ टैक्स एक्ट भी था, अगर उसके तहत वो उनके डिक्लेरेशंस देखें तो वो बिलियन में भी नहीं पहुंचती थी पूरी फैमिली के एसेट्स। और इस लॉ के आने के 3 साल बाद इस फैमिली के 40 अरब रुपए के डिक्लेयर्ड असासे थे, और उसको बनाने का तरीका उस ज़माने में ये था कि आप फॉरेन एक्सचेंज बेरर सर्टिफिकेट्स, यानी हर रियासत ने एक तरफ तो लोगों को ये कहा कि आप अपनी मनी वाइट कर लें, और दूसरी तरफ आपको ऐसे बॉन्ड्स और इंस्ट्रूमेंट्स बेचे गए कि जब वो मैच्योर होंगे तो उल्टा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये इंतहाई खौफनाक कहानी का आगाज़ भी इन्हीं की हुकूमत से हुआ था, और वो लॉ आज तक अब्यूज़ हो रहा है पाकिस्तान में। और उसी के ज़ेरे तहत फिर इनकम टैक्स में एक सेक्शन डलवा दिया जो है 111 सबसेक्शन 4, कि आप अगर बाहर से कोई चीज़ भी, अपनी जो कोई रकम भी अगर आप रेमिटेंस के ज़रिए ले आएँ तो टैक्स वाले आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी जो थी, दुबई के असासे हों जो बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है अब HDS जो है, और उसके बाद उसका कनेक्शन जो है वो एक ऑफशोर कंपनी के साथ, फिर उस ऑफशोर कंपनी के ज़रिए एक दफ़ा पहले लोन लेना 1997 में, फिर दोबारा 2007 में, जो कि अब इन पेपर्स में, पनामा पेपर्स में जिसका जिक्र आया है, ये दूसरे बैंक जिनीवा से लिया गया। क्लैरिफिकेशन दे दें, पाकिस्तान में शरीफ बरादरान ने कभी कोई लोन्स राइट ऑफ कराए हैं? जी, इसके लोन की कहानी ये हुई थी कि जब ये यहाँ से जा रहे थे तो सारे एसेट्स जो थे वो कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स, जो बहुत बड़ा लोन था, वो उसको सरेंडर कर दिए, और बाद में बहुत लंबी लिटिगेशन होती रही, क्योंकि बाकी जो कज़न्स थे उन्होंने कहा जी कि ये स्प्लिट नहीं, इसमें तो हमारे भी हिस्से हैं। ये बहुत लंबी लिटिगेशन हुई, और उसके बाद वापस आने के बाद बहुत से असासे तो वापस ले लिए गए, हालांकि वो नैब को दे दिए गए थे, मगर कोर्ट ने कहा कि नैब को कोई इख्तियार नहीं है कि इनके असासे वापस रख सके। और जो पहली जंग थी 1992 प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जीती, और दूसरी जो जंग थी रियासत के साथ, वो भी माशाल्लाह बड़ी कामयाबी से जीती। और ना सिर्फ वो बैंकों के 25 साल पैसे नहीं दिए, बाद में इतने कम पैसे दिए जब प्रॉपर्टीज़ की कीमत कई हज़ार गुना बढ़ चुकी थी, और वो प्रॉपर्टियाँ भी वापस ले ली। तो ये एक बड़ी ही जो है पाकिस्तान में, इसको मैं किन अल्फाज में बयान करूँ कि एक लीगलाइज्ड तरीके से क्राइम की एक हसीन दास्तान है। हाउ इज इट पॉसिबल कि तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा अमरीकी डॉलर इंग्लैंड में पे कर दिए शरीफ खानदान ने, लेकिन इधर कहा बैंकरप्ट हैं, इधर कहा कि हम लॉसेस में। अच्छा, इसके अंदर तो मेयर ब्लैक एंड वाइट आपको नज़र आ रही है कानून की खिलाफ वर्जियाँ भी। यहाँ पे सिर्फ मॉरल और एथिकल मसाइल नहीं है, यहाँ तो साफ साफ कानून की खिलाफ वर्जियाँ नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर प्रूव नहीं हो रहा,
زرداری صاحب بھی کہتے ہیں یہاں پہ کنوکشن ہوئی, سوئس کورٹ میں کنوکشن ہو گئی. یہاں پہ لون رائٹ آف جو ہے وہ لون رائٹ آف فائنلی جا کے ریگولرائز ہو گیا. آپ کو پتا ہے 2012 میں if I'm not wrong, سلمان بٹ صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے شریف فیملی کے طرف سے پلیڈ کرتے ہوئے کہا کہ جی ہم تو ساری پراپرٹی دے چکے ہیں, ہمارا جو 3.8 بلین نوئنگ تھا, ہماری تو پراپرٹیز کی ویلیو 4.3 بلین ہے. تو انہوں نے تو خود ایڈمٹ کیا ہے ڈیفالٹ کے ایک ڈیکیڈ گزرنے کے بعد کہ ہم ڈیفالٹر تھے. تو پاکستان کا کورٹ سسٹم جو ہے اگر وہ ثابت نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں قانون کی خلاف ورزی. یہاں پہ قانون کی خلاف ورزی بہت سادہ سی خلاف ورزی ہے. آپ تو بہت اچھا سوال پوچھ رہے ہیں کہ پہلے وہ ارننگ پاکستان میں ہے کہاں, لیکن آپ کے پاس ارننگ ہے یا نہیں ہے مہر. اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پاکستان سے باہر تو پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اپروول لینی ہے اگر $5 ملین سے کم کی انویسٹمنٹ ہے. اگر $5 ملین سے زیادہ کی ہے تو ECC کی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دا کیبنٹ سے آپ نے اس کی اپروول لینی ہے. ہمیں اپروول دکھا دیں جہاں سے جس اپروول کی بنیاد کے اوپر یہ انویسٹمنٹ کی گئی باہر گیا. حسین نواز صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ یہ ہم نے خریدی چیزیں تو سعودی عربیہ میں پیسہ کمایا, دوستوں نے ہمیں پیسہ دیا, اس سے ہم نے کاروبار کیا, سعودی بینکوں سے پیسہ بنایا, اتنا پیسہ بنایا کہ وہ سارا قرضہ بھی اتار دیا. نہیں بتایا جاتا کتنا بنایا کہ وہ کہتے ہیں میں بزنس مین ہوں and I don't need to declare. اربوں روپے میں نے پہنا لیا, ٹھیک ہے نا, اربوں روپے, کیونکہ اربوں کی تو پراپرٹی ہے نا, تو اربوں تو بنائے ہوں گے اور پرانے قرضے بھی سارے واپس کر دیے تو بہت سارے ارب بنائے ہوں گے, بنا لیے انہوں نے پیسے. وہ تو خود کہہ چکے ہیں میں 2006 کے 2007 کے اندر میں نے پراپرٹیز خریدی ہیں. لندن کی چارج رجسٹری کا ڈاکیومنٹ جو کوئی نون لیگ والا, کوئی شریف, پہلی میں مجھے نہیں سمجھ میں آتی نون لیگ کیوں ڈیفینڈ کرنی آ رہی. پرویز رشید جو ہیں جو انفارمیشن منسٹر پاکستان کے ٹیکس پیئر کی تنخواہ کے اوپر کام کرتے ہیں, وہ ایک خاندان کو ڈیفینڈ کرنے کیوں آ رہے تھے؟ یہ ان کا کام نہیں ہے. سر خواجہ آصف سے بھی یہ سوال پوچھیں, چودھری نثار بھی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں, ان سے بھی یہ سوال پوچھیں, پوری کیبنٹ سے پوچھیں. سب غلط کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی فیملی کو آگے ایگزیکٹلی بالکل ریلیونٹ سوال ہے, یا تو ان کے کوئی لائر آئے یا ان کی فیملی والے, بٹ اینی وے دسمبر 2001 کی چارج رجسٹری کا ڈاکیومنٹ ہے حسن نواز صاحب یہی پاک لینڈ کی پراپرٹیز کے اوپر جو انہوں نے ڈیٹ لیا ہوا اس کی چارج رجسٹری کا موجود ہے. کسی شریف فیملی کے آدمی نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. حدیبیہ کی ڈگری آپ کے پاس بھی ہے, باقی سب نے بھی دیکھی ہوئی ہے, وہی پراپرٹیز وہاں پہ ریفر ہوئی نہیں ہے. تو وہ تو خود یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے اس کے بعد خریدی ہیں. اس سے زیادہ آپ کو کیا پروف چاہیے کہ غلط بیانی کی جا رہی ہے وہاں پر. اسی طریقے سے آخری چیز, مریم نواز آن ایئر کہہ چکی ہیں کہ نہ میرا کوئی احساس ہے نہ میرے بھائی بہنوں کا کوئی احساس ہے وہاں پر. پہلے انہوں نے حسین صاحب نے کہا کہ وہ میری ٹرسٹی تھی. یہ پیناما پیپر جو ہیں اس کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے 2 برٹش ورجن آئلینڈ کی کمپنیاں نیلسن اور نیسکاٹ اس کی وہ بینیفیشل اونر ہیں. ٹیما صاحب, یہ فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی نے 2012 میں جب MF جو یہ آف شور کمپنی شیل کمپنیز بنانے کی ماہر ہے جو یہ سارا کام کرتی ہے, اس کو جب اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے انووک کیا گیا, ٹیررسٹ فائنینشیل کوڈ آف پریکٹس 2008 کے حوالے سے بھی, تو انہوں نے گرل کیا اپیرنٹلی منیورا کو فار انفارمیشن نیسکول اور نیلسن کے حوالے سے. تو 2012 کے اندر یہ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ بتایا گیا کہ یہ دونوں کمپنیز جو ہیں اونڈ UK پراپرٹی یعنی 16 اور 17 ایون فیلڈ ہاؤس آر اونڈ بائی دا سیم بینیفیشل اونر مریم صفدر. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اور غلط بیانی کر رہی ہیں جب کہہ رہی ہیں نہیں, اس میں فوکس جو ہے نا وہ پراپرٹی پہ نہیں ہے. انہوں نے انکوائری یہ پوچھی کہ یہ 2 بینامی کمپنی ہیں اور یہ 93 اور 94 سے کام کر رہی ہیں. ان کے پراکسی ڈائریکٹرز ہیں جو منروا والے ہیں, یہ اس لا فارم کے پاس جس کا ڈیٹا لیک ہوا ہے یہ 2006 میں اس کے کلائنٹ بنے ہیں یہ 2 کمپنیاں. اور منروا والے سروس پروڈیوسر ہیں جن کے اپنے امپلائیز جو ہیں وہ ڈائریکٹر اور شیئر ہولڈر کے طور پہ برٹش ورجن آئلینڈ کے ریزیڈنٹ وہی ان کے آگے چلا رہے ہیں, یعنی سگنیچر تھرڈ. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا یعنی اصل پیچھے یہ ہیں اور مگر آگے نام کے لیے پیپر ورک کے لیے اپنے بندے. بالکل بنامی کمپنی نہیں, اس کو بنامی کمپنی ہی کہا جا سکتا ہے. اور اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. 2008 میں پھر لیجسلیشن ہوئی. ہم جس طرح بات کرتے ہیں نا UK میں جیسے کوئی چیز غلط نہیں ہو سکتی, ادھر یہی پریشر بڑھا ہوا تھا کہ ادھر جو ہے غلط پیسہ آ رہا ہے اور بہت سارے لوگ اسی طرح بنامی کمپنیز بنا کے پیسہ لوٹا, کوئی منی لانڈرنگ کا, کوئی ڈرگز کا, یعنی مختلف سورسز ہیں. تو لیجسلیشن ہوئی کہ خاص طور پہ یہ جو بنامی کمپنی ہیں ان کے بارے میں پوچھیں کہ ان کے اونر کون ہے. اچھا بہت ساری کمپنیاں تھیں, ان تک آتے آتے کوئی 2012 کا ٹائم ہو گیا, ان کو لیٹر آ گیا, انہوں نے کہا جی کہ 2 ہفتے کے اندر اندر جواب دیں کہ ان کے اونر کون ہیں. 2 ہفتے کے بعد جب جواب گیا انہوں نے کہا جی کہ مریم نواز ان کی بینیفیشل اونر ہے. جدھر بینیفیشل اونر کا ورڈ آ گیا اس کا مطلب ہے یہ سیکرٹ ہے, یعنی ادروائز جو شیئر ہولڈر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں ڈکلیئرڈ ہوں
تو شیئر ہولڈر میں میرا نام آ رہا ہے. بینیفیشل اونر کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ہے بندہ, کوئی یہ نہیں کہ وہ منظر عام پر نہیں آ رہا, اور یہ آپ نے ایک ریکارڈ میں رکھا ہوا ہے, یہ ہر جگہ پہ, یہ نہیں کہ دیٹس ناٹ پبلک, ایون دیئر اون ریکارڈ برٹش ورجن آئی لینڈ کے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہیں, اور ان کا جو ایڈریس ہے وہ سرور پیلس جدہ کا ہے. اور جو میں ایک اور بات جو کہ حسین نواز صاحب کرتے ہیں جی کہ وہ ٹرسٹی تھیں, یا وہ کہتی ہیں, مریم کہتی ہیں کہ میرا تو وہ ٹرسٹ کے ساتھ تعلق تھا, میرا ان کمپنیز کے ساتھ تعلق نہیں تھا. اس میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ انہوں نے لکھا ہے جی کہ ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کسی ایسے بندے کی, اس کے فزیکل ایڈریس کی یا کہ ٹرسٹ کی, کہ جس کے ساتھ یہ کمپنیز اٹیچڈ ہوں. وہ پیپر ہے آپ کے پاس؟ وہ اب میرے پاس اس ٹائم ہے نہیں, وہ پیپر ہے ان کے اندر میں دکھا دوں گا. یعنی کہ وہ سر مجھے ایک بات بتائیے, ایک سیکنڈ. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف سٹنگ ان دا پی ایم ہاؤس رائٹ ناؤ, رننگ اے سیل آن اے ریزروڈ سیٹ رائٹ ناؤ. No, she is not on a reserved seat. Okay, غلط بیان. نہیں, وہ بھی بات چھوڑ دیں, میں ایک اور بات کرتا ہوں. نہیں, ایم این اے, شی از وائف آف این ایم این اے صفدر. ہاں, اب جب انہوں نے اپنے ایسنٹس ڈیکلریشن کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے اپنے سپوز کا تو بتانا ہے نا کہ میری جو وائف ہے اس کی کیا کمپنیز ہیں یا اس کے نام پر پراپرٹیز ہیں, کوئی ٹرسٹ ہے, یعنی یہ مان لیجیے کہ ٹرسٹ ہے. تو کیا انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا؟ نہیں کیا ہوا. یا مریم نے اپنے جو ٹیکس ریٹرن فائل کیے ہوئے ہیں انہوں نے اس میں کوئی چیز ڈکلیئر کی ہوئی؟ جنرل غلام جیلانی کے وقت پہ آ جائیں, فائنانس منسٹر بنتا ہے ایک آدمی ایک بزنس خاندان سے جس کے پورٹ فولیو میں یہ اربوں کی جائیدادیں نہیں ہوتی انگلینڈ کے اندر, ایک فائنانس منسٹر بنتا ہے. کیسے ہو گیا کہ ود ان اے فیو ایئرز آف ٹائم یہ اربوں کی جائیدادیں بن جاتی ہیں؟ اب اسد عمر صاحب جو ہیں یہ ایم این اے کی حیثیت میں ہوں گے, لیکن اگر میں ان سے پوچھوں کہ آپ کی پی ٹی آئی نے آف شور کمپنیز ورجن آئی لینڈ میں نہیں بنائی تو یہ جواب دیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ میں نہیں بتاتا, کیونکہ میں تو یہاں پہ ایم این اے کی حیثیت میں بیٹھے, عمران خان کا میں ذاتی شوکت خان میموریل ٹرسٹ کے میں جواب نہیں دے سکتا. اگر عمران خان کی آف شور کمپنیز ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں اسد عمر صاحب, ایک منٹ مجھے تو بتائیں نا, اگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں آن ریکارڈ, عمران خان صاحب نے شوکت خان میموریل ٹرسٹ میں سے جو پیسے انڈاؤمنٹ فنڈ میں سے نکالے تھے جس سے انہوں نے عمان میں انویسٹمنٹ کی تھی, وہ پیسہ عمان سے پہلے آف شور کمپنی میں ورجن آئی لینڈ گیا تھا, اور ورجن آئی لینڈ سے وہ پیسہ دوبارہ سے عمان میں آ کے لگا تھا, اور آج بھی یہ صحیح بات ہے, یہ درست ہے. میں بھی دو تین باتیں انہوں نے کہی ہیں, میں ان کے بتوا دوں گا. سب سے پہلے میں آپ کی بات, آپ نے کہا کہ ہم مان لیتے ہیں کہ کوئی لیگیلٹی نہیں ہے. کمال کر رہے ہیں, ساری قوم کے سامنے نظر آ رہا ہے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں, ایک دفعہ نہیں بار بار سفید جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے, تو پہلے تو بالکل اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں, صرف خلاف ورزی نہیں کی. فیصلے جو ہیں وہی قانون کی دھجیاں ہیں. میں ابھی آ جانا, میں سپریم کورٹ پہ ابھی آتا ہوں. دوسرا انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب نے ڈھونڈنے کی کوشش کی اور ان کو وہاں پہ کچھ نہیں ہے. مشرف صاحب کے پاس پورا اسحاق ڈار صاحب کا ریٹن کنفیشن رکھا ہوا تھا منی لانڈرنگ کا. وہ تو 2014 یا 2015 کے اندر ججمنٹ آئی, اب ہم اس میں نہیں جائیں گے ججمنٹ کیسے آئی ہے. مشرف صاحب کے پاس تو رکھا ہوا تھا. مشرف صاحب نے سب سے پہلا این آر او جو کیا وہ میاں نواز شریف کے ساتھ کیا, جس وقت سعودی عربیہ فیملی نے جانے کا ایگریمنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ سارے کیسز وہاں پہ رک گئے. وہ میں نیشنل بینک کی پراپرٹیز جو بات کر رہے تھے سے پہلے 3.8 ارب روپے کی ڈیفالٹ کی, وہ ساری کوئی پراپرٹی نہیں بیچی گئی, منی لانڈرنگ کا کیس نہیں رجسٹر کیا. تو مشرف صاحب کی تو بات چھوڑ دیں. اب جو ہے آخری جو اب اپنی وہ ورجن آئلینڈ والی جو میں ورجن آئلینڈ بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو نہ میری تھی نہ عمران خان کی تھی, شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کی تھی, چھپا کے نہیں کی گئی تھی. اور چیئرمین کون ہے, اسی لیے سب کو پتا ہے. چیئرمین کون ہے ٹرسٹ کا, کبھی انہوں نے ڈینائی نہیں کیا. سن لینا میری بات, آف شور کمپنی ہے, کل سے یہ بات ہو رہی ہے آف شور کمپنی. اب یہاں پہ آف شور جائز ہے ہمارے, شہنواز بات کرنے دو نا. جو کل سے یہی بولا جا رہا ہے کہ آف شور کمپنی بنانا انلیگل نہیں ہے, بالکل انلیگل نہیں ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا, آف شور کمپنی بنانا انلیگل نہیں ہے. آپ چھپا کیوں رہے تھے, آپ قوم کے ساتھ جھوٹ کیوں بولے تھے, آپ پاکستان کی ٹیکس اتھارٹی کو ڈسکلوز کیوں نہیں کر رہے تھے. سنتے رہے شاہنواز, پاکستان کا الیکشن کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی اور اپنے ڈیپینڈنٹ بیوی بچوں کے تمام اثاثے دینے. 2013 کے ریٹرن دیکھ لیجئے کیپٹن صفدر کے, بلینک ریٹرن, بائی دی وے ان کے پاس سائیکل بھی نہیں, وہ انہوں نے بلینک ریٹرن فائل کیے ہوئے. الیکشن لاس کی وائلیشن ہے, ٹیکس لاس کی وائلیشن ہے, پاکستان سے پیسہ باہر بیچنے کے اسٹیٹ بینک کے فورن ایکسچینج لاس کی وائلیشن ہے. قانون ایک نہیں, دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں یہاں پہ قانون کی. اچھا آپ ان سے تو یہ پوچھیں کہ جو ورجن آئلینڈ میں کمپنیز رجسٹرڈ ہوئی اور آج تک شوکت خانم کے بورڈ میں, مجھے ایک بات بتائیے, آپ سے سوال ہے, میں نے آگے جانے ایک بات بتائیے گا, لیکن ورجن آئلینڈ کی اگر کمپنیز یہ لوگ رجسٹر کرا لیں یا شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کرا لے تو اس پہ میڈیا تنقید نہیں کرے گا. وہ جھوٹ نہیں بولتے اور وہ چھپاتے نہیں ہیں. نہیں جھوٹ کیوں, آج بھی عمران خان
डिक्लेयर्ड हो, अगर डिक्लेयर्ड हो, डिक्लेयर्ड ही तो पब्लिक डोमेन में नॉलेज है। देखिए इन्होंने क्या बात बताएं, मगर स्टिल व्हाई एन ऑफशोर कंपनी? सेम क्वेश्चन से पूछिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी ट्रस्ट क्यों बनाए जाते हैं? नहीं, जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है वो टैक्स बचाने के लिए ये मींस इस्तेमाल करती है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट है, किसी की जेब में नहीं जा रहा पैसा। लेकिन आखिरी बात जो बहुत बड़ी बात शाहनवाज ने बोली वो आपने मिस कर दी। इन्होंने अभी हमें बताया, सारी कौम को बताया कि पाकिस्तान के वजीर आजम, तीसरी दफा इलेक्ट होने वाले वजीर आजम पाकिस्तान के नेशनल नहीं है, क्योंकि जिस कानून की मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लॉ की बात कर रहा था सर 1993 में बेटे की तरफ से आपको गलती लगी सुनने में, रिकॉर्ड दुरुस्त कर रहा हूं। ठीक है, मैं उसका जवाब दे दूं। नहीं, मैंने सुनने में बिल्कुल गलती नहीं हुई है। 1993 में बेटा 17 साल का था, 17 साल का बेटा कमाई करके नहीं ले जा रहा था। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक्त ये कंपनियां बनवा रहे थे, वो बच्चे तो भाग गए, उनको अपने वालिद साहब की वजह से झूठ बोलना पड़ रहा है। ये बताएं कि अगर आप वजीर आजम अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं, वो अपने टैक्स 93 में वो अपने बच्चों के नहीं कर सकते, और बच्चों की वजह जो बच्चों के एसेट्स होंगे वो अगर ये जिस तरह कह रहे हैं, आप अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के जो भी एसेट्स हैं उनके बिजनेसेस हैं वो तो खुद डिक्लेयर करेंगे ना, ऑफिस वो होल्ड कर रहे, बच्चे तो कर नहीं रहे। जी मैं थोड़ा सर्च कर दूं कि ये जो इनकम टैक्स का लॉ भी ये है कि अगर आपके जो बच्चे हैं उनके आपको वेल्थ स्टेटमेंट में दिखाना होता है, क्योंकि उनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं होती, तो इसलिए असासे भी आप ही उनके पैदा कर रहे होते हैं, अनलेस कि उनको विरासत में कोई पैसा मिले। और ये 93 में जब बाहर ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई, ये तो अभी की कहानी नहीं है, उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब को ये अपनी ही वेल्थ स्टेटमेंट में दिखाना था और उन्होंने नहीं दिखाया, और ये आज की कहानी नहीं है, बहुत पुरानी कहानी है। फिर उसको कवर अप करने के लिए, क्योंकि बहुत सी अनटैक्स दौलत इकट्ठी हो गई थी, उसको कवर करने के लिए 1992 में आकर एक लॉ बनाया जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट। उसके फौरी बाद कि अगर आप इनके टैक्स डिक्लेरेशंस देखें तो वो एडमिशन है ऑन देयर पार्ट कि हमारे पास कोई अनटैक्स्ड और अनअकाउंटेड फॉर वेल्थ पड़ी हुई थी, क्योंकि सडनली वो किस शक्ल में अपीयर हुए, उसका नाम है FEBC, फॉरेन एक्सचेंज बेरर सर्टिफिकेट। वो बेरर सर्टिफिकेट किसी के नाम का नहीं होता। आप जैसे यहाँ से पैसा कैसे जाता है, आप श्रीलंका के अंदर 10% दें तो वहाँ का कैसीनो आपको $1 मिलियन की विनिंग दे देगा। वो $1 मिलियन की विनिंग आप किसी ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में भेजें और फिर वहाँ से फ्लैट खरीद लें, वो आपको ब्रिटिश वाले भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपने माशाल्लाह एक कैसीनो से $1 मिलियन जीता है। तो ये मुझे दुनिया में कैसे दौलत के वाइट किया जाता है। इन्होंने कहा कि हम तो इसको और भी अनोखा तरीका निकालते हैं कि अपना ही एक लॉ बनाते हैं और उसके अंदर बहुत सी दौलत अपनी जो हमारे पास अनटैक्स अनअकाउंटेड फॉर पड़ी है उसको कर लेंगे। इसीलिए ये इंडस्ट्रियां बढ़ती गई, इनके ऊपर मार्शल्लाह का साया था और उस मार्शल्लाह के साये के अंदर ये बहुत पनपे। दूसरे मार्शल्लाह के साये के अंदर भी इनका कुछ नहीं बिगड़ा। इन्होंने वहां जाकर बकौल इनके ऐसी स्टील मिलें लगाई कि जिनके बिलियंस के नेट प्रॉफिट थे और उससे उन्होंने फिर माशाल्लाह और भी तरक्की की। मैंने तो आज तक दुनिया में एक भी ऐसा बिजनेस का मॉडल नहीं देखा जिसके अंदर इस तरीके से तरक्की हुई हो, और ये माशाल्लाह सिर्फ यही दिखा सकते हैं। बिजनेस मॉडल पाकिस्तान में क्यों नहीं लाया जाता? मगर डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइएगा, आप ये पूरी साइकिल 39 ऑनवर्ड्स फॉलो की है, आप क्या किसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि क्या आपके नजदीक आपको लगता है कि इधर पैसा बना के मनी लॉन्डर करके ही भेजा गया है? जी देखिए, इसके अलावा तो इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकती। भले ये 20 एक्सप्लेनेशंस ले आए, क्लैरिफिकेशंस ले आए, आज तक अगर देखिए, अगर ये बिल्कुल चाहते हैं कि ये बहस कल बंद हो जाए तो ये हमें वो पहली बात बता दें कि ये पैसा जब इन्होंने वहाँ पेमेंट करनी थी अल तौफीक इन्वेस्टमेंट बैंक को, और आपने जैसे बताया कि वो बिलियंस में रकम थी, वो किस मोड के तहत ये पेमेंट यहाँ से लेकर जाकर की गई, इसके ऊपर आपको याद होगा लॉसेस डिक्लेयर किए हुए थे चीमा साहब, मसला ये लॉसेस इधर डिक्लेयर किए, अरबों की अदायगी उधर हो रही है, हमारा कोई अदालत इधर क्यों नहीं खड़े होकर कहती कि यार पैसे वापस लाओ? मुझे ये नहीं समझ आ रही। देखिए, उसके अंदर रहमान मलिक साहब ने एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये 38 अरब रुपया लेकर गए हैं और मैं इनका कच्चा चट्टा खोलूंगा। बाद में पता नहीं क्या बात हुई कि उन्होंने भी मुंह बंद रखा। जाहिर है कि उनके भी दास्तानें उनकी दास्तानें भी बहुत रंगीन थी ये मनी लॉन्ड्रिंग में। तो ये सारा कुंबा ही जो पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग करता है वो अब सारे का सारा एक्सपोज हो चुका है, और उनका नाम है पाकिस्तान के मायानाज सियासतदान। और इसी वजह से ये हमारे यहाँ जो बार बार मार्शल लगता है और फिर वो आकर इनके साथ डील करते हैं, क्योंकि उनको भी ऐसे ही हुक्मरान चाहिए होते हैं। और मैं यहाँ अर्ज कर दूं कि हमारे सिर्फ इन्हीं का मसला नहीं है, अमेरिकन को और ब्रिटिशर्स को भी ऐसे ही हुक्मरान चाहिए होते हैं।
ایک سال آپ نے سر کھپایا اس کے اوپر, بڑا کچھ دیکھا ہوگا. آپ کے نزدیک کوئکلی سب سے زیادہ حیران کن یا دکھ والی بات آپ نے کیا دیکھی؟ کون سی ایسی دستاویزات تھیں یا کون سی ایسی انفارمیشن تھی جس کے اوپر آپ کو واقعی ایز اے جرنلسٹ, ایز اے پاکستانی دکھ ہوا؟ اچھا دیکھیں, جو میاں نواز شریف کے کیس میں تو یہ آتا ہے کہ ایک ہی از دی موسٹ پرومیننٹ فگر, یعنی ان کی اگر فیملی کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے تو جو کہ فائلز میں آئی اور بہت ساری چیزیں جو ہے ریکنفرم ہوئی. ادروائز اگر والیوم کے حساب سے یا ایک اسکیل کے حساب سے ہم بات کریں تو سیف اللہ فیملی جو ہے نا, انہوں نے مجھے انسپائر تو دوسرا لفظ ہو جائے ڈپریس کر دیا, یعنی ایک سٹیج پہ امپریس کر کے ڈپریس کر دیا. I felt like crying, یعنی کہ ان کی کمپنیز ختم نہیں ہو رہی تھی اور کیا تھا, ایک کمپنی میں دوسری کمپنی دوسری میں. مگر سر آپ نے حسین کی طرح الحمدللہ نہیں کہا جب آپ نے ریلائز کیا کہ انہی کے صاحبزادے عثمان سیف اللہ ٹیکس ریفارم کمیٹی کے ممبر ہیں. یہ ہمارا ملک ہے الحمدللہ. اور یہ ایک کمپنی ہے, یعنی مجھے اس کا پتہ چلا جی فلاں کی ہے, اچھا پتہ چلتا ہے یہ کمپنی فلاں کی شیئر ہولڈر ہے فلاں. اس طرح سے 5 کمپنیز جو ہے وہ ان کو آپ جا کے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ریئل اونر اس کا کون ہے. اچھا, اور 34 کمپنیز ہیں. ہاں اچھا چیمہ صاحب کوئکلی آلسو آئس لینڈ میں ہزاروں بندہ سڑک کے اوپر باہر آ کے کھڑا ہو گیا بھئی پی ایم ہاؤس کے باہر کے بھئی استعفیٰ چاہیے, عدم اعتماد کا موشن ادھر پیش کیا جا رہا ہے. مجھے بتائیے ادھر ویسے آج میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ ایک طرف وہی تصویر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ لگی تھی اور دوسری طرف کو 2 لوگ جو ہے نا وہ پرچوں میں ڈال کے چائے پی رہے تھے پاکستان میں. کیا بات ہے؟ تو میرے خیال ہے اگر یہ بات یہی ہے کہ کل سے کوئی اس کو پاجامہ لیگ کہہ رہا ہے, کوئی اس میں سے یہ تھیوری تلاش کر رہا ہے, فوکس اس چیز پہ ہم کوئی اتنے کوٹا سسٹم کے اتنے عادی ہو گئے نا, ہم کہتے ہیں جی اچھا اس میں پرائم منسٹر کا نام آ گیا, اس میں اوباما کا نام کیوں نہیں آیا, ٹھیک, اچھا جی اس میں فلاں کا نام کیوں نہیں آیا, کہ جیسے کوئی کوٹا سسٹم ہے. وہ بھائی ایک لیک ہے, میری بھی ایکسیس سارے ڈاکومنٹس تھی میرے پاس, اگر اوباما مجھے مل جاتا میں اس کو چلا دیتا, ٹھیک ہے, اگر کسی اور کو نہیں ملا یا اس میں کوئی گورے انوالو تھے تو مجھے مل جاتا. اس میں ڈیوڈ کیمرون کا مرے ہوئے باپ کا نام انہوں نے ڈال دیا, یعنی اس بحث کو یہ آف شور ہے اس کو انڈر سپاٹ لائٹ لانے کے لیے کہ یہ پالیسی میکرز ہیں. ہمارے ادھر جو ہے نا یہ ایک ڈیبیٹ بڑی چلتی ہے کہ جی لا ہے, اور بھائی لا کون بناتا ہے؟ آپ بناتے ہیں نا. اگر کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں, آپ اتنے مسائل ہیں تو آپ یہ چھوڑ دیں, صرف بزنس کر لیں. یہی لا جیسے یہ پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ کے سب سے بڑے بینیفیشری آج کی میں آپ کو بتا. اگر آپ 2 کیلے روزانہ کھاتے ہیں تو آپ کا میٹابولزم ٹھیک کام کرتا ہے, آپ کے برین سیلز کی گروتھ ہوتی ہے 0.25 پر ڈے کے ریٹ پر, اور آپ کی گاڑی کے ٹائر کبھی خراب نہیں ہوتے. اس کی بات اتنے غور سے کیوں سن رہے ہیں؟ تو پاگل آدمی ہے, بیکار باتیں کرتا رہتا ہے. کام کی بات سننی ہے تو میں بتاتا ہوں آپ کو. ہومیج لایا آپ کے لیے ہیگزا انورٹر ود بلٹ ان سولر چارجر کنٹرولر, جو کہ بجلی کے علاوہ سولر پاور سے بھی چارج ہو جاتا ہے, جس سے آپ کی بجلی کی بھی بچت ہوتی ہے اور بیٹریز کی لائف بھی بڑھ جاتی ہے. یہ ہوئی نا بات. ہومیج ہیگزا انورٹر, بیکار باتوں میں ایک کام کی بات. ہارون اختر صاحب ہیں کہ وہ اپنا سورس ڈکلیئر کرنے کو تیار نہیں, کہ انہیں 2008 میں 700 ملین کدھر سے آیا تھا. 2012 سے نیب ان کی انکوائری کر رہی ہے. 2015 میں نے ان کو پوچھا کہ آپ سر کو بتا دیں کہ آپ کو کس نے پیسے کتنے بھیجے. وہ کہتے ہیں جی کہ اکارڈنگ ٹو لا نیب مجھے نہیں پوچھ سکتا. میں نے کہا جی میں آپ کو برادرانہ طور پہ پوچھ رہا ہوں, مجھے ہی بتا دیں. کہتے ہیں مجھے ڈاکومنٹ دیکھنے پڑیں گے. میں نے کہا 700 ملین آیا آپ کو بندے ہی یاد نہیں رہا. سوچیں تو اس طریقے سے یعنی کہ آپ لا بناتے ہیں. مسئلہ اب یہ ذرا سی کیش 22 پوزیشن ہے اسد, بیکاز ہم دیکھ رہے یہ ہیں کہ حکومت آپ کی ٹیکس اتھارٹی کو کنٹرول کر رہی ہے اور موسٹ ریلیونٹ جو آپ کی تحقیقاتی ادارے ہیں ان کو بھی کنٹرول کرتی ہے. تو یعنی کہ آزادانہ ماحول جس طرح اعتزاز کہتے ہیں وہ تفتیش میں نظر نہیں آئے گا. نمبرز آپ کے نہیں ہیں کہ آپ عدم اعتماد کی کوئی تحریک چلا سکیں یا کسی طرح پارلیمنٹ کے اندر کام کر سکیں. لاز یہ نہیں چینج کریں گے, سمپل میجورٹی ہے, یہ تو لاز ان کو سوٹ کر رہے ہیں, کریں کیا سر؟ اور جس طرح نے کہا عوام تو چائے پی رہی ہے. جو ہے وہ تو فیصلہ بڑا کلیئر ہے کہ ہمارے جمہوری نظام کے اندر قانون کے رہتے ہوئے ہمارے پاس جتنے بھی راستے ہیں ہم تو اس کو فالو کریں گے. کیا راستے؟ میں نے تو سارے بند کر دیے. I know I'm being pessimistic. راستے بند تو نہیں ہے, لیکن ان راستوں میں کامیابی اکثر پاکستان کے عوام کو نہیں ملتی ہے کیونکہ نظام کو جکڑا ہوا ہے. جو قانون توڑنے والے ہیں وہی تو نظام کو چلانے کے لیے بیٹھے ہوئے. تو ہوتا ایسے, لیکن ہم نے اپنی طرف سے کوشش پوری کرنی ہے. اس کے بعد پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے. یہ پیسہ جو ہے یہ صرف یہ ٹیکنیکل چیزیں نہیں ہیں, یہ نہیں ہے کہ یہ جی منی لانڈرنگ ادھر سے کیسے گئے ڈالر. یہ سیدھی بات ہے, جو پیسہ عوام کی تعلیم کا, صحت کا, جو ان کی ضروریات زندگی کا پیسہ ہے. آپ سوچیں, آپ سے میں نے اس لیے سوال پوچھا بیکاز آئی نو, میں مجھ سے کوئی نہ پوچھے, میں اس سائڈ پہ بیٹھی ہوں اس ٹیبل کے,
یہ بات مجھے کھا رہی ہے سر. ادرک چوری کرنے پہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں. ہمارے اپنے کولیگ کا ایک بیٹا جو ہے وہ مر گیا بیکاز ہیلتھ کیئر کی نظر ہو گیا اس ملک کے اندر. بلک رہے لوگ, کھانے کو پیسہ نہیں ہے. اور سر ان کا اپنے ادھر کے محلات سے دل نہیں بھرتا, ان کو باہر بھی اپارٹمنٹ چاہیے. میں وہی تو آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ پیسہ جو ہے, جو ہمارے بچوں کی تعلیم صحت کے لیے ہونا چاہیے, جو نظام چلانے کے لیے ہونا چاہیے, اس سے دبئی میں پچھلے 3 سال کے اندر اسی طاقتور طبقے نے 6.6 ارب ڈالر یعنی تقریباً 700 ارب روپے کی پراپرٹی صرف دبئی میں خریدی ہے. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں صرف سوئٹزرلینڈ کے بینکوں کے اندر 200 ارب ڈالر رکھا ہوا ہے پاکستانیوں کا. ماشاءاللہ وزیر اعظم اور ان کے خاندان کی آپ نے بات دیکھ لی. زرداری صاحب, بے نظیر بھٹو مرحومہ, اور ان کی آپ داستانیں پہلے سن چکے ہیں. یہ پاکستان کے اوپر معذرت کے ساتھ میں نے آج صبح یہی ٹویٹ کیا ہے, عوام بے بس ہیں, ادارے مفلوج ہیں, اور مکہ کی جمہوریت جو ہے وہ بڑی شاندار چل رہی ہے. پتہ نہیں سر اس ملک کے اندر آپ کے سور وردیوں کو اور جناز کو اور لیاقت علی خانوں کو کیوں نہیں ضرورت پڑی ان لیڈرز کو آف شور اکاؤنٹس کی سر. اینڈ سیکنڈلی آپ نے کہا یہ کر دیں گے, برباد کر دیں گے. کیا جب اس دور میں مارشل لا لگتا آپ نے کہا سرے پیلیس حرام پیسہ سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. سرے پیلیس بھی آف شور اکاؤنٹ سے خریدا تھا. سرے پیلیس حرام ہے سوئٹزرلینڈ میں, مگر آپ کی لنڈن کے اندر جو پراپرٹیز ہیں وہ سب جائز ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں مان لو جائز ہے, ہم کہتے ہیں منی ٹریل دکھا دو, تو حسین کہتے ہیں میں انسان ہوں, میں بزنس مین ہوں. آپ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں, آپ کیسے سوال پوچھیں, کیوں نہ پوچھیں سوال. آپ میری بات سنیں, آپ سوال ضرور پوچھیں, لیکن آپ اس کو جواب نہ ایکسپیکٹ کریں. جو قانون ہے اس کے بیچ میں رہتے ہوئے آپ جواب بھی ایکسپیکٹ کریں. اگر آپ یہ سوال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیشہ آپ نے ایک مثال دی ہے, پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ آ گیا. امریکہ میں بھی اس طرح کے ایکٹس آئے ہیں, انگلینڈ میں بھی اس طرح کے ایکٹس آئے ہیں, ملیشیا میں بھی اس طرح, ملیشین میں سیکنڈ ہوم کے نام سے, اور ایون ابھی بھی انگلینڈ میں ایک نیا ایکٹ اس طرح کا آیا ہوا ہے کہ جہاں پہ فورن انویسٹمنٹس کو وہ لاتے ہیں تو کچھ ریلیکسیشنز دیتے ہیں. تو اگر آپ وہ ریلیکسیشنز لیتے ہیں, چیکس اینڈ بیلنسز رکھتے ہیں, چیکس اینڈ بیلنسز رکھتے ہیں, لیکن چیکس اینڈ بیلنسز رکھتے ہیں کہ چوری کا اسلحے کا پیسہ نہ ہو, اسلحے کی اسمگلنگ کا, ڈرگز کا پیسہ نہ ہو, اور غیر قانونی طریقے سے نہ ہو. اگر وہ سارا پیسہ جو ہے, اگر وہ سارا لنڈن میں کیا 8 کروڑ سے زائد ڈالر میں آپ کو آج ججمنٹ, سر 8 کروڑ سے زائد ڈالر آئے کہاں سے رانجھا صاحب یہ بتا دیں. اب میں اس کے اوپر بتاتا ہوں نا, اب میں آپ کو اگر کہوں گا کہ جی ہم نے اپنی ایک سٹیل مل بیچی, وہاں سے یہ پیسے ریز کیے, وہ پیسے جو تھے ساتھ میں پلس ہم نے مارٹگیج اماؤنٹ لیا, اگر ہم نے اس دونوں اماؤنٹس کو پلس کر کے پراپرٹیز لے میرے محترم بھائی, آپ ڈاکیومنٹس کیوں نہیں ریویل کر دیتے کہ اتنے کی خریدی, اتنے کی بیچی, سعودی عرب سے اتنے پیسے ملے. دیکھیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ڈاکیومنٹس مشرف نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا, اور یہ سارے ڈاکیومنٹس سپریم کورٹ کے اندر بھی موجود ہیں, یہ آپ کے ہائی کورٹ کے اندر بھی موجود ہیں. یہ جو میرے بھائی حدیبیہ پیپر کا حوالہ دے رہے ہیں, حدیبیہ پیپر جو ہے آپ سمجھنا چاہ نہیں رہے. نہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, دیکھیں آپ کو میں وہ بات سمجھا رہا ہوں جو یہ اور آپ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حدیبیہ پیپر کا جو کیس کی ہے, میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بورڈ اور ڈائریکٹر میں رہ چکا ہوں, میں فورن ایکسچینج ریزرو کمیٹی کا ممبر رہ چکا ہوں, مجھے پتا ہے کیا قانون ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دھجیاں اڑائی گئی ہیں قانون کی, وزیر اعظم پاکستان نے دھجیاں اڑائی ہیں پاکستان کے قانون. دھجیاں جب یہ اڑاتے ہیں اس وقت جائز ہو جاتا ہے, جب یہ آف شور کمپنیز بناتے ہیں اس وقت جائز ہے, جب ہم جو میری آف شور کمپنی ہے وہ ساری میری آف شور کمپنیاں پکڑ لیں اور مجھے الٹا لٹکا دیں. بے شک مجھے کوئی اعتراض نہیں کرنا کرے. کل ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے, شوکت خانم کی کمپنی ہے, اس پہ بھی بات ضرور ہونی چاہیے. یہ الٹیمیٹلی مقصد اس کا ٹیکس اوائڈنس ہے یا کیا ہے جو بھی ہے. would it be at all, and I want to do a separate show on this, would it be at all, ایک سیکنڈ, اور شوکت خانم کے بورڈ اور ڈائریکٹرز کا کوئی بندہ ملے, I would like to talk to them, یا فائنانس ڈپارٹمنٹ کا نام کیا ہے. اور شوکت خانم نے مہر, اگر شوکت خانم نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے, حکومت کو ایکشن لینا چاہیے ان کے خلاف, لینا ایکشن ان کے خلاف. کیا یہ اس لیے ہو رہا تھا سر کہ ٹیکس یعنی کہ پیسہ محفوظ رکھا جائے کینسر پیشنٹس کو ہیلپ کرنے کے لیے, یا ٹیکس اوائڈنس ہو اپارٹمنٹس بنانے کے لیے؟ ٹرسٹ پہ تو پہلے ہی ٹیکس میں آپ کو بتا رہا ہوں, نان فار پروفٹ ہے, ٹیکس اس پہ
ریسیپی نہیں لگتا. یاد کا پیسہ کھایا جا رہا تھا. میں نے آج شوکت خانم کی ایک پرانے چلے اینی سے ویلڈ کوشچن ہے, نان پروفٹ ہے, ویسی پیسہ نہیں لگنا تھی, آف شور کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل جواب مانگنا سوال تو اب سارے پوچھنے وقت ختم ہو گیا. شوکت خانم کے بورڈ سے بالکل پوچھنا بہت چاہیے. بہت شکریہ تمام ممبر. یعنی کہ سرے پیلس حرام ہے تو یہ اپارٹمنٹس حلال کیسے ہو گئے, اور اگر یہ اپارٹمنٹس حرام ہیں تو پھر شوکت خانم نے ٹرسٹ آف شور کیوں کھولی ہے کمپنی؟ یہ تمام سوال ویلڈ ہیں, ان کے جواب بہرحال ہم ڈھونڈتے رہیں گے, مگر آپ بھی چائے سے ذرا نظر اٹھائیے اور اپنے ووٹ کی اہمیت ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ. السلام علیکم and good evening everybody. You're watching News Eye with مہر عباسی. سب سے پہلے ایک مختصراً کہانی سنائیں گے. معاملہ 90 کی دہائی کا حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے ہے, جو فرسٹ ڈیفینڈنٹ ہے اس کہانی میں. پھر میاں محمد شہباز شریف سیکنڈ ڈیفینڈنٹ, میاں محمد شریف تھرڈ ڈیفینڈنٹ اور میاں محمد عباس شریف فورتھ ڈیفینڈنٹ. انگلینڈ کے اندر اکارڈنگ ٹو انگلش لا اور جورسڈکشن پیسے بورو کیے گئے, یعنی کہ قرض لیا گیا انویسٹمنٹ فنڈز لمیٹڈ جو آپریٹ ہو رہی تھی التوفیق کمپنی سے. اب نیچرلی کچھ روایات ہیں, کچھ عادتیں ہیں, اس کے تحت جو قرض لیا گیا وہ واپس دینے کا, واپس ری پے کرنے کا کچھ موڈ نہیں تھا ان ڈیفینڈنٹس کا. پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ التوفیق جو ہے وہ کورٹ جاتی ہے اور آرڈر آف ماسٹر روز جو ہے 4 ستمبر 1998 کا وہ حدیبیہ پیپر ملز اور 3 شریف برادران کو سرو کر دیا جاتا ہے. اور نیچرلی جس طرح میں نے کہا یوزول ڈیلیئنگ ٹیکٹکس پھر بھی امپلوائے کیے جاتے ہیں, اور یہ اپلائی کیا جاتا ہے میاں برادران کی طرف سے کہ کورٹ جو ہے اس آرڈر کو سیٹ اسائیڈ کر دے. لیکن 5 فیبروری 1999 کو مسٹر جسٹس بکلی کوئنز بینچ ڈویژن کے جو جج تھے ان کے تحت ایک پیج کا فیصلہ آتا ہے, جس کے تحت یہ کہا جاتا ہے, آرڈر کیا جاتا ہے کہ ڈیفینڈنٹس یعنی کہ شریف خاندان کا یہ آرڈر ریفیوز ہو گیا ہے, سیٹ اسائیڈ ہو گیا ہے, اور تمام تر اخراجات جو اس ایپلیکیشن کے ہیں وہ ڈیفینڈنٹس ہی پے کریں گے, ادا کریں گے پلینٹف کو. پھر ناظرین کہانی ادھر ختم نہیں ہوتی. 16 مارچ 1999 کو کورٹ ڈیلیور جو کرتی ہے اپنی ججمنٹ, جو میں نے ابھی آپ کو سنائی کہ حدیبیہ اور شریف خاندان جو ہیں تمام تر اپنا قرض جو ہے واپس ادا کر دیں, اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور 5 نومبر 1999 تک یہ قرض نہیں واپس دیا جاتا. اس کے بعد ماسٹر ٹرینچ ایک اور پیج کا آرڈر جو ہے وہ جاری کرتے ہیں, جس کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ تمام تر جو ایسٹس ہیں یا شریف برادران کی جو پراپرٹیز ہیں لنڈن کے اندر وہ اٹیچ اپ کر دی جائیں. It is ordered by Master Trench that unless sufficient cause to the contrary be shown before a judge in chambers in room number E101 Royal Courts of Justice, London, on the day of the day which is written 1999 at 12 o'clock, the second and third and the fourth defendants yani ke Sharif Khandan تینوں بھائی they interest in the said assets stand charged. اب یہ کون سے اثاثے ہیں؟ یہ وہی پراپرٹیز ہیں جس کا تذکرہ آج بہت ہو رہا ہے, یعنی کہ the schedule جس کے تحت یہ پراپرٹیز لکھی گئی ہیں, the schedule list for properties owned in London by the Mias of Lahore, 16, 16A, 17 and 17A, Avonfield Avenue, 117, 128 Park Lane, London. اب کہانی ختم ہوتی ہے, اینڈ آف سٹوری. فائنلی 1999 میں آ کے میاں برادران یہ قرض واپس دے دیتے ہیں, کیونکہ انگلش لا, انگلش جورسڈکشن مزید اور بھاگا نہیں جا سکتا. اب سمجھنے کی آج یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ وہی پراپرٹیز ہیں جس کا ذکر آج حسین آج بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نے بعد میں مورگیج کی تھی. سو ایگزیکٹلی حقیقت ہے کیا, اور جو نمبر ہمیں ڈیفینڈنٹس کا, یہ جو کورٹ آرڈر میرے سامنے پڑا ہوا ہے, جو نمبرز دیے جا رہے ہیں جو ڈیفینڈنٹس نے پے آف کرنے ہیں, یعنی شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب اور عباس شریف صاحب اور حدیبیہ جو فرسٹ ڈیفینڈنٹ ہے, یہ اربوں کے اندر یہ رقم آ رہی ہے جو انہوں نے پے آف تب کیا تھا, اربوں کے اندر. اور یہ میں تب اس لیے کہتی ہوں بیکاز اکارڈنگ ٹو دا ڈاکیومنٹس دیٹ وی ہیو 1991 سے 1998 تک شریف خاندان نے ٹیکس ڈکلیریشنز میں لاسز ڈکلیئر کیے تھے. تو یہ اربوں جو پے آف کیے یہ کیسے کیے تھے, یہ پراپرٹیز کیسے حاصل کی تھی. ورجن آئلینڈ جس کا اب انڈین ایکسپریس بھی ذکر کر چکی ہے اور تمام رپورٹس اس حوالے سے شائع ہو چکی ہیں, ان کی شہ سرخی ہے نواز شریف فیملی اونڈ mortgaged 6 London properties via British Virgin Islands. So اگین آج اگر ہمیں رولنگ کلاس اور رولنگ فیملی کہہ لیجئے ہمیں کہتی ہے کہ ہمیں شک کا فائدہ دے دیجئے, ہم نے کچھ غلط نہیں کیا, اٹ واز آل لیگل, شک کا فائدہ کیوں دیا جائے, اسی کے اوپر آج بات ہوگی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں
اسد عمر صاحب ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں. آج ہمارے ساتھ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ عمر چیمہ صاحب موجود ہیں، صحافی ہیں اور ان تمام تر انویسٹیگیشنز میں سے the chosen journalist in پاکستان تھے who was going through these massive documents جو لیک ہوئی ہیں. اور ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہیں، وکیل ہیں سپریم کورٹ کے اور ٹیکس کاؤنسل کا حصہ بھی ہیں اور شریف خاندان کی تمام تر جو انڈسٹری رہی ہے، بزنس رہی ہے، اس کی اپس اینڈ ڈاؤنز کو کلوزلی فالو کرتے آئے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. سو ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، آپ سے آغاز کروں گی. سر مجھے نہیں سمجھ آ رہی، آپ پہلے سمجھا دیجئے کہ کوئی کنیکشن ہے جو 1999 میں اربوں روپے شریف برادران نے ادا کیے تھے انگلینڈ میں التوفیق لمیٹڈ کو انہی 4 پراپرٹیز کے لیے، اور آج جو پیناما لیکس کے تھرو جو تذکرہ اور ذکر ہو رہا ہے آف شور اکاؤنٹس کا؟ جی بالکل براہ راست اس کے ساتھ جو ہے وہ لنک بنتا ہے. اور یہ سٹوری اس سے بھی ذرا پہلے نریٹ کر دیتا ہوں کہ یہ وہی حدیبیہ پیپر مل ہے جس کے اندر قاضی فیملی کے ذریعے بہت سا پیسہ لایا گیا تھا پاکستان 1992 کے پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹس کو پاس کرنے کے بعد. اور اسی کے اوپر پھر اسحاق ڈار صاحب نے ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ دراصل یہ پیسہ ان کا نہیں تھا، قاضی فیملی کا، یہ پیسہ جو تھا شریف برادران ہی کا تھا اور میں نے ان کے لیے ارینج کیا تھا. تو اس کا کیس پاکستان میں چلا اور اس کی سائٹیشن جو فائنلی عمان میں آ کے لگا تھا اور آج بھی ان کے یہ صحیح بات ہے. یہ درست ہے. میں بھی دو تین بات انہوں نے کہی، میں ان کے جواب دوں گا. سب سے پہلے میں آپ کی بات، آپ نے کہا کہ ہم مان لیتے ہیں کہ کوئی لیگیلٹی نہیں ہے. کمال کریں، ساری قوم کے سامنے نظر آ رہا ہے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. ایک دفعہ نہیں، بار بار سفید جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، تو پہلے تو بالکل اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، صرف خلاف ورزی نہیں کی. فیصلے جو ہیں وہی قانون کی دھجیاں ہیں. میں ابھی آ جانا، میں سپریم کورٹ پہ ابھی آتا ہوں. دوسرے انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب نے ڈھونڈنے کی کوشش کی اور ان کو وہاں پہ کچھ نہیں ہے. مشرف صاحب کے پاس پورا اسحاق ڈار صاحب کا ریٹن کنفیشن رکھا ہوا تھا منی لانڈرنگ کا. وہ تو 2014 یا 2015 کے اندر ججمنٹ آئی. اب ہم اس میں نہیں جائیں گے ججمنٹ کیسے آئی ہے. مشرف صاحب کے پاس تو رکھا ہوا تھا. مشرف صاحب نے سب سے پہلا این آر او جو کیا وہ میاں نواز شریف کے ساتھ کیا. جس وقت سعودی عربیہ فیملی نے جانے کا ایگریمنٹ کیا، انہوں نے کہا کہ سارے کیسز وہاں پہ رک گئے. وہ میں نیشنل بینک کی پراپرٹیز جو بات کر رہے تھے سے پہلے 3.8 ارب روپے کی ڈیفالٹ کی، وہ ساری کوئی پراپرٹی نہیں بیچی گئی، منی لانڈرنگ کا کیس نہیں رجسٹر کیا. تو مشرف صاحب کی تو بات چھوڑ دیں. اب جو ہے آخری جو اب اپنی وہ ورجن آئلینڈ والی جو میں ورجن آئلینڈ بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو نہ میری تھی نہ عمران خان کی تھی، شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کی تھی، چھپا کے نہیں کی گئی تھی. اور چیئرمین کون ہے؟ اسی لیے سب کو پتا ہے. چیئرمین کون ہے ٹرسٹ کی؟ کبھی انہوں نے ڈینائی نہیں کیا. سن لینا میری بات. آف شور کمپنی ہے، کل سے یہ بات ہو رہی ہے آف شور کمپنی. اب یہاں پہ آف شور جائز ہے ہمارے شہنواز بات کرنے دو نا. جو کل سے یہی بولا جا رہا ہے کہ آف شور کمپنی بنانا انلیگل نہیں ہے. بالکل انلیگل نہیں ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا، آف شور کمپنی بنانا انلیگل نہیں ہے. آپ چھپا کیوں رہے تھے؟ آپ قوم کے ساتھ جھوٹ کیوں بولے تھے؟ آپ پاکستان کی ٹیکس اتھارٹی کو ڈسکلوز کیوں نہیں کر رہے تھے؟ سنتے رہے شاہ نواز. پاکستان کا الیکشن کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی اور اپنے ڈیپینڈنٹ بیوی بچوں کے تمام اثاثے دینے. 2013 کے ریٹرن دیکھ لیجئے کیپٹن صفدر کے، بلینک ریٹرن. بائی دی وے ان کے پاس سائیکل بھی نہیں، وہ انہوں نے بلینک ریٹرن فائل کیے ہوئے. الیکشن لاز کی وائلیشن ہے، ٹیکس لاز کی وائلیشن ہے، پاکستان سے پیسہ باہر بیچنے کے اسٹیٹ بینک کے فورن ایکسچینج لاز کی وائلیشن ہے. قانون ایک نہیں، دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں یہاں پہ قانون کی. اچھا آپ ان سے تو یہ پوچھیں کہ جو ورجن آئلینڈ میں کمپنیز رجسٹرڈ ہوئی اور آج تک شوکت خانم کے بورڈ میں، مجھے ایک بات بتائیے، آپ سے سوال ہے کہ میں نے آگے جانے ایک بات بتائیے گا. لیکن ورجن آئلینڈ کی اگر کمپنیز یہ لوگ رجسٹر کرا لیں یا شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کرا لیں تو اس پہ میڈیا تنقید نہیں کرے گا. وہ جھوٹ نہیں بولتے اور وہ چھپاتے نہیں ہیں. نہیں جھوٹ کیوں؟ آج بھی عمران خان ڈکلیئرڈ ہو، اگر ڈکلیئرڈ ہو، ڈکلیئرڈ ہی تو نہیں ہے. ڈومین میں نالج ہے. انہوں نے بات بتائیں مگر اسٹل وائی این آف شور کمپنی؟ سیم کوسچن سے پوچھیے. کیونکہ پاکستان کے اندر بھی ٹرسٹ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ جو ناٹ فار پروفٹ کمپنی ہے وہ ٹیکس بچانے کے لیے یہ مینز استعمال کرتی ہے. وہ ناٹ فار پروفٹ ہے، کسی کی جیب میں نہیں جا رہا پیسہ. لیکن آخری بات جو بہت بڑی بات شاہنواز نے بولی وہ آپ نے مس کر دی. انہوں نے ابھی ہمیں بتایا، ساری قوم کو بتایا کہ پاکستان کے وزیر اعظم، تیسری دفعہ الیکٹ ہونے والے وزیر اعظم پاکستان کے نیشنل نہیں ہیں. کیونکہ جس قانون کی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لاز کی بات کر رہا ہوں سر 1993 میں بیٹے کی طرف سے آپ کو غلطی لگی سننے میں، ریکارڈ درست کر رہا ہوں. ٹھیک ہے میں اس کا جواب دے دوں. نہیں میں نے سننے میں بالکل غلطی نہیں ہوئی ہے. 1993 میں بیٹا 17 سال کا تھا.
17 साल का बेटा कमाई करके नहीं ले जा रहा था। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक्त ये कंपनियां बनवा रहे थे, वो बच्चे तो भाग गए, उनको अपने वाले साहब की वजह से झूठ बोलना पड़ रहा है। ये बताएं कि अगर आप वजीर आजम अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं, वो अपने टैक्स 93 में वो अपने बच्चों के नहीं कर सकते, और बच्चों की वजह जो बच्चों के एसेट्स होंगे वो अगर ये जिस तरह कह रहे हैं, आप अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के जो भी एसेट्स हैं उनके बिजनेसेस हैं वो तो खुद डिक्लेयर करेंगे ना, ऑफिस वो होल्ड कर रहे, बच्चे तो कर नहीं रहे। जी मैं थोड़ा सर्च कर दूं कि ये जो इनकम टैक्स का लॉ भी ये है कि अगर आपके जो बच्चे हैं उनके आपको वेल्थ स्टेटमेंट में दिखाना होता है, क्योंकि उनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं होती, तो इसलिए असासे भी आप ही उनके पैदा कर रहे होते हैं, अनलेस कि उनको विरासत में कोई पैसा मिले। और ये 93 में जब बाहर ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई, ये तो अभी की कहानी नहीं है, उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब को ये अपनी ही वेल्थ स्टेटमेंट में दिखाना था और उन्होंने नहीं दिखाया, और ये आज की कहानी नहीं है, बहुत पुरानी कहानी है। फिर उसको कवर अप करने के लिए, क्योंकि बहुत सी अनटैक्स दौलत इकट्ठी हो गई थी, उसको कवर करने के लिए 1992 में आकर एक लॉ बनाया जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट। उसके फौरी बाद की अगर आप इनके टैक्स डिक्लेरेशंस देखें तो वो एडमिशन है ऑन देयर पार्ट कि हमारे पास कोई अनटैक्स्ड और अनअकाउंटेड फॉर वेल्थ पड़ी हुई थी, क्योंकि सडनली वो किस शक्ल में अपीयर हुए, उसका नाम है FEBC, फॉरेन एक्सचेंज बेरर सर्टिफिकेट। वो बेरर सर्टिफिकेट किसी के नाम का नहीं होता। आप जैसे यहाँ से पैसा कैसे जाता है, आप श्रीलंका के अंदर 10% दें तो वहाँ का कैसीनो आपको $1 मिलियन की विनिंग दे देगा। वो $1 मिलियन की विनिंग आप किसी ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में भेजें और फिर वहाँ से फ्लैट खरीद लें, वो आपको ब्रिटिश वाले नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपने माशाल्लाह एक कसीनो से $1 मिलियन जीता है। तो ये मुझे दुनिया में कैसे दौलत के वाइट किया जाता है। इन्होंने कहा कि हम तो इसको और भी अनोखा तरीका निकालते हैं कि अपना ही एक लॉ बनाते हैं और उसके अंदर बहुत सी दौलत अपनी जो हमारे पास अनटैक्स अनअकाउंटेड फॉर पड़ी है उसको कर लेंगे। इसीलिए ये इंडस्ट्रियां बढ़ती गई, इनके ऊपर मार्शल्ला का साया था और उस मार्शल्ला के साये के अंदर ये बहुत पनपे। दूसरे मार्शल्ला के साये के अंदर भी इनका कुछ नहीं बिगड़ा, इन्होंने वहां जाकर बकौल इनके ऐसी स्टील मिले। आज रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट जो कोई नून लीग वाला, कोई शरीफ इतपाली में, मुझे नहीं समझ में आती नून लीग क्यों डिफेंड करनी आ रही। परवेज रशीद जो हैं, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पाकिस्तान के टैक्स पेयर की तनख्वाह के ऊपर काम करते हैं, वो एक खानदान को डिफेंड करने क्यों आ रहे थे, ये उनका काम नहीं है। सर ख्वाजा आसिफ से भी ये सवाल पूछे, चौधरी निसार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उनसे भी ये सवाल पूछे, कैबिनेट से पूछे। सब गलत कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की फैमिली को आगे एग्जैक्टली बिल्कुल रेलेवेंट सवाल है, या तो उनके कोई लॉयर आए या उनकी फैमिली वाले, बट एनीवे दिसंबर 2001 की चार्ज रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है। हसन नवाज साहब यही पार्कलैंड की प्रॉपर्टीज के ऊपर जो उन्होंने डेट लिया हुआ उसकी चार्ज रजिस्ट्री का मौजूद है। किसी शरीफ फैमिली के आदमी ने उसको डिनाई नहीं किया। हुदैबिया की डिग्री आपके पास भी है, बाकी सबने भी देखी हुई है, वही प्रॉपर्टीज वहां पे रेफर हुई हुई है, तो वो तो खुद ये कह चुके हैं कि मैंने उसके बाद खरीदी है। इससे ज्यादा आपको क्या प्रूफ चाहिए कि गलत बयानी की जा रही है वहां पर। इसी तरीके से आखिरी चीज, मरियम नवाज ऑन एयर कह चुकी है कि ना मेरा कोई एहसास है ना मेरे भाई बहनों को कोई एहसास है वहां पर। पहले उन्होंने हुसैन साहब ने कहा कि वो मेरी ट्रस्टी थी। ये पैनामा पेपर जो है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है 2 ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की कंपनियां नीलसन और नेस्कॉट उसकी वो बेनिफिशियल ओनर हैं। टीमा साहब, ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2012 में जब MF जो ये ऑफशोर कंपनी शेल कंपनीज बनाने की माहिर है, जो ये सारा काम करती है, इसको जब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इन्वोक किया गया, टेररिस्ट फाइनेंशियल कोड ऑफ प्रैक्टिस 2008 के हवाले से भी, तो इन्होंने ग्रिल किया अपेरेंटली मिनेवरा को फॉर इंफॉर्मेशन नेस्कॉल और नीलसन के हवाले से। तो 2012 के अंदर ये मैं देख रही हूँ कि ये बताया गया कि दोनों कंपनीज जो हैं ओन्ड यूके प्रॉपर यानी 16 और 17 एवनफील्ड हाउस आर ओन्ड बाय द सेम बेनिफिशियल ओनर मरियम सफदर। सही है? बिल्कुल सही है। और गलत बयानी कर रही हैं जब कह रही हैं। नहीं, उसमें फोकस जो है ना वो प्रॉपर्टी पे नहीं है। उन्होंने इंक्वायरी ये पूछी कि ये 2 बेनामी कंपनी हैं, हाँ, और ये 93 और 94 से काम कर रही हैं। इनके प्रॉक्सी डायरेक्टर्स हैं जो मिनर्वा वाले हैं, ये इस लॉ फर्म के पास जिसका डाटा लीक हुआ है, ये 2006 में उसके क्लाइंट बने हैं ये 2 कंपनियां। और मिनर्वा वाले आगे सर्विस प्रोड्यूसर हैं जिनके अपने एम्प्लॉइज जो हैं वो डायरेक्टर और शेयर होल्डर के तौर पे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के रेजिडेंट वही इनके आगे चला रहे हैं, सिग्नेचर अथॉरिटी। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, यानी असल पीछे ये हैं और मगर आगे नाम के लिए पेपर वर्क के लिए अपने बंदे। बिल्कुल, बिनामी कंपनी नहीं, इसको बिनामी कंपनी ही कहा जा सकता है। और उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ।
2008 में फिर लेजिस्लेशन हुई। हम जिस तरह बात करते हैं ना यूके में जैसे कोई चीज गलत नहीं हो सकती, उधर यही प्रेशर बढ़ा हुआ था कि इधर जो है गलत पैसा आ रहा है और बहुत सारे लोग इसी तरह बेनामी कंपनीज बना के पैसा लूटा, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का, कोई ड्रग्स का, यानी मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। तो लेजिस्लेशन हुई कि खास तौर पर ये जो बेनामी कंपनी है इनके बारे में पूछें कि इनके ऑनर कौन है। अच्छा, बहुत सारी कंपनी थी, इन तक आते थे कोई 2012 का टाइम हो गया, इनको लेटर आ गया, उन्होंने कहा जी कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब दें कि इनके ऑनर कौन है। 2 हफ्ते के बाद जब जवाब गया, उन्होंने कहा जी कि मरियम नवाज इनकी बेनिफिशियल ओनर है। जिधर बेनिफिशियल ओनर का वर्ड आ गया, इसका मतलब है ये सीक्रेट है, यानी अदरवाइज जो शेयर होल्डर आ रहा होता है कि अगर मैं डिक्लेयर्ड हूं तो शेयर होल्डर में मेरा नाम आ रहा है। बेनिफिशियल ओनर का मतलब ये है कि पीछे है बंदा, कोई यानी कि वो मंजर आम पर नहीं आ रहा और ये आपने एक रिकॉर्ड में रखा हुआ है, ये हर जगह पे, यानी कि दैट्स नॉट पब्लिक, इवन देयर ओन रिकॉर्ड ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के। तो उन्होंने कहा जी कि ये हैं और इनका जो एड्रेस है वो सरूर पैलेस जद्दा का है। और जो मैं एक और बात जो कि हुसैन नवाज साहब करते हैं जी कि वो ट्रस्टी थी, या वो कहती हैं, मरियम कहती हैं कि मेरा तो वो ट्रस्ट के साथ ताल्लुक था, मेरा इन कंपनीज के साथ ताल्लुक नहीं था। इसमें जो उन्होंने लिखा है वो उन्होंने लिखा है जी कि हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है किसी ऐसे बंदे की, उसके फिजिकल एड्रेस की या के ट्रस्ट की कि जिसके साथ ये कंपनीज अटैच्ड हो। वो पेपर है आपके पास? वो अब मेरे पास इस टाइम है नहीं, वो पेपर है इनके अंदर है। मैं दिखा दूंगा, यानी कि वो। सर मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड। सो आप ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ सिटिंग इन द पीएम हाउस राइट नाउ, रनिंग अ सेल ऑन अ रिजर्व्ड सीट राइट नाउ। No, she is not on a reserved seat. Okay, गलत बयान। नहीं, वो भी बात छोड़ दें। मैं एक और बात कर रहा हूं। नहीं, MNA, she is wife of an MNA सफदर। हाँ, अब जब उन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेरेशन करते हैं, हाँ, तो उसमें उन्होंने अपने स्पोज का तो बताना है ना कि मेरी जो वाइफ है उसकी क्या कंपनीज हैं या उसके नाम पर प्रॉपर्टीज हैं, कोई ट्रस्ट है, यानी ये मान लीजिए कि ट्रस्ट है, तो क्या उन्होंने डिक्लेयर किया? नहीं किया हुआ। या मरियम ने अपने जो टैक्स रिटर्न फाइल किए हुए हैं उन्होंने उसमें कोई चीज डिक्लेयर की हुई है? जनरल गुलाम जिलानी के वक्त पे आ जाए, फाइनेंस मिनिस्टर बनता है एक आदमी एक बिजनेस खानदान से जिसके पोर्टफोलियो में ये अरबों की जायदादें नहीं होती, इंग्लैंड के अंदर एक फाइनेंस मिनिस्टर बनता है। कैसे हो गया कि विद इन अ फ्यू इयर्स ऑफ टाइम ये अरबों की जायदादें बन जाती हैं? अब असद उमर साहब जो हैं ये MNA की हैसियत में होंगे, लेकिन अगर मैं इनसे पूछूं कि आपकी PTI ने ऑफशोर कंपनीज वर्जिन आइलैंड में नहीं बनाई, तो ये जवाब देंगे? ये नहीं कहेंगे कि मैं नहीं बताता, क्योंकि मैं तो यहाँ पे MNA की हैसियत में बैठे इमरान खान का मैं जाती शौकत खान मेमोरियल ट्रस्ट के में सर, अगर इमरान खान की ऑफशोर कंपनीज हैं, मैं आपको बताता हूँ असद उमर साहब, एक मिनट मुझे तो बताया ना, अगर मैं आपको बता देता हूँ ऑन रिकॉर्ड इमरान खान साहब ने शौकत खान मेमोरियल ट्रस्ट में से जो पैसे एंडाउमेंट फंड में से निकाले थे जिससे इन्होंने ओमान में इन्वेस्टमेंट की थी, वो पैसा ओमान से पहले ऑफशोर कंपनी में वर्जिन आइलैंड गया था और वर्जिन आइलैंड से वो पैसा दोबारा लगाई कि जिनके बिलियंस के नेट प्रॉफिट थे और उससे उन्होंने फिर माशाल्लाह और भी तरक्की की। मैंने तो आज तक दुनिया में एक भी ऐसा बिजनेस का मॉडल नहीं देखा जिसके अंदर इस तरीके से तरक्की हुई हो, और ये माशाल्लाह सिर्फ यही दिखा सकते हैं। बिजनेस मॉडल पाकिस्तान में क्यों नहीं लाया जाता? मगर डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइएगा, आप ये पूरी साइकिल 39 ऑनवर्ड्स फॉलो की है, आप क्या किसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि क्या आपके नजदीक आपको लगता है कि इधर पैसा बना के मनी लॉन्डर करके ही भेजा गया है? जी देखिए, इसके अलावा तो इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकती। भले ये 20 एक्सप्लेनेशंस ले आए, क्लैरिफिकेशंस ले आए, आज तक अगर देखिए, अगर ये बिल्कुल चाहते हैं कि ये बहस कल बंद हो जाए तो ये हमें वो पहली बात बता दें कि ये पैसा जब इन्होंने वहाँ पेमेंट करनी थी अल तौफीक इन्वेस्टमेंट बैंक को, और आपने जैसे बताया कि वो बिलियंस में रकम थी, वो किस मोड के तहत ये पेमेंट यहाँ से लेकर जाकर की गई, इसके ऊपर आपको याद होगा किए थे चीमा साहब, मसला ये लॉसेस इधर डिक्लेयर किए, अरबों की अदायगी उधर हो रही है, हमारा कोई अदालत इधर क्यों नहीं खड़े होकर कहती कि यार पैसे वापस लाओ? मुझे ये नहीं समझ आ रही। देखिए, उसके अंदर रहमान मलिक साहब ने एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये 38 अरब रुपया लेकर गए हैं और मैं इनका कच्चा चट्टा खोलूंगा। बाद में पता नहीं क्या बात हुई कि उन्होंने भी मुंह बंद रखा। जाहिर है कि उनके भी दास्तानें उनकी दास्तानें भी बहुत रंगीन थी ये मनी लॉन्ड्रिंग में। तो ये सारा कुंबा ही जो पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग करता है वो अब सारे का सारा एक्सपोज हो चुका है, और उनका नाम है पाकिस्तान के मायानाज सियासतदान। और इसी वजह से ये हमारे यहाँ जो बार बार मार्शल लगता है और फिर वो आकर इनके साथ डील करते हैं, क्योंकि उनको भी ऐसे ही हुक्मरान चाहिए होते हैं। और मैं यहाँ अर्ज कर दूं कि हमारे सिर्फ इन्हीं का मसला नहीं है, अमेरिकन को और ब्रिटिशर्स को भी ऐसे ही हुक्मरान चाहिए होते हैं।
اور 1 سال آپ نے سر کھپایا ہے اس کے اوپر, بڑا کچھ دیکھا ہوگا. آپ کے نزدیک کوئکلی سب سے زیادہ حیران کن یا دکھ والی بات آپ نے کیا دیکھی؟ کون سی ایسی دستاویزات تھیں یا کون سی ایسی انفارمیشن تھی جس کے اوپر آپ کو واقعی ایز اے جرنلسٹ, ایز اے پاکستانی دکھ ہوا؟ اچھا دیکھیں, جو میاں نواز شریف کے کیس میں تو یہ آتا ہے کہ ایک ہی از دی موسٹ پرومیننٹ فگر, یعنی ان کی اگر فیملی کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے تو جو کہ فائلز میں آئی اور بہت ساری چیزیں جو ہے ریکنفرم ہوئی. ادروائز اگر والیوم کے حساب سے یا ایک اسکیل کے حساب سے ہم بات کریں تو سیف اللہ فیملی جو ہے نا, انہوں نے مجھے انسپائر تو دوسرا لفظ ہو جائے ڈپریس کر دیا, یعنی ایک سٹیج پہ امپریس کر کے ڈپریس کر دیا. I felt like crying, یعنی کہ ان کی کمپنیز ختم نہیں ہو رہی تھی اور کیا تھا, ایک کمپنی میں دوسری کمپنی دوسری میں. مگر سر آپ نے حسین کی طرح الحمدللہ نہیں کہا جب آپ نے ریلائز کیا کہ انہی کے صاحبزادے عثمان سیف اللہ ٹیکس ریفارم کمیٹی کے ممبر ہیں. یہ ہمارا ملک ہے الحمدللہ. ایک کمپنی ہے, یعنی مجھے اس کا پتا چلا جی فلاں کی ہے, اچھا پتا چلتا ہے یہ کمپنی فلاں کی شیئر ہولڈر ہے فلاں, اس طرح سے 5 کمپنیز جو ہے وہ ان کو آپ جا کے تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اصل میں ریئل اونر اس کا کون ہے. اچھا, اور 34 کمپنیز ہیں ان کی. ہاں اچھا چیمہ صاحب کوئکلی آلسو آئس لینڈ میں ہزاروں بندہ سڑک کے اوپر باہر آ کے کھڑا ہو گیا بھئی پی ایم ہاؤس کے باہر کے بھئی استعفیٰ چاہیے, عدم اعتماد کا موشن ادھر پیش کیا جا رہا ہے. مجھے بتائیے ادھر ویسے آج میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ ایک طرف وہی تصویر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ لگی تھی اور دوسری طرف کو 2 لوگ جو ہے نا وہ پرچوں میں ڈال کے چائے پی رہے تھے پاکستان میں. کیا بات ہے؟ تو میرے خیال ہے اگر یہ بات یہی ہے کہ کل سے کوئی اس کو پاجامہ لیگ کہہ رہا ہے, کوئی اس میں سے یہ تھیوری تلاش کر رہا ہے, فوکس اس چیز پہ. ہم کوئی اتنے کوٹا سسٹم کے اتنے عادی ہو گئے نا, ہم کہتے ہیں جی اچھا اس میں پرائم منسٹر کا نام آ گیا, اس میں اوباما کا نام کیوں نہیں ہے, ٹھیک, اچھا جی اس میں فلاں کا نام کیوں نہیں ہے, کہ جیسے کوئی کوٹا سسٹم ہے. وہ بھائی ایک لیک ہے, میری بھی ایکسیس سارے ڈاکومنٹس تھی میرے پاس, اگر اوباما مجھے مل جاتا میں اس کو چلا دیتا, ٹھیک ہے, اگر کسی اور کو نہیں ملا یا اس میں کوئی گورے انوالو تھے تو مجھے مل جاتا. اس میں ڈیوڈ کیمرون کا مرے ہوئے باپ کا نام انہوں نے ڈال دیا, یعنی اس بحث کو یہ آف شور ہے اس کو انڈر سپاٹ لائٹ لانے کے لیے کہ یہ پالیسی میکرز ہیں. ہمارے ادھر جو ہے نا یہ ایک ڈیبیٹ بڑی چلتی ہے کہ جی لا ہے, او بھائی لا کون بناتا ہے؟ آپ بناتے ہیں نا. اگر کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں, آپ اتنے مسائل ہیں تو آپ یہ چھوڑ دیں, صرف بزنس کر لیں. یہی لا جیسے یہ پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ کے سب سے بڑے بینیفیشری آج کی میں آپ کو بتا اگر آپ 2 کیلے روزانہ کھاتے ہیں تو آپ کا میٹابولزم ٹھیک کام کرتا ہے, آپ کے برین سیلز کی گروتھ ہوتی ہے 0.25 پر ڈے کے ریٹ پر, اور آپ کی گاڑی کے ٹائر کبھی خراب نہیں ہوتے. اس کی بات اتنے غور سے کیوں سن رہے ہیں؟ تو پاگل آدمی ہے, بیکار باتیں کرتا رہتا ہے. کام کی بات سننی ہے تو میں بتاتا ہوں آپ کو. ہومیج لایا آپ کے لیے ٹیگزا انورٹر ود بلٹ ان سولر چارجر کنٹرولر, جو کہ بجلی کے علاوہ سولر پاور سے بھی چارج ہو جاتا ہے, جس سے آپ کی بجلی کی بھی بچت ہوتی ہے اور بیٹریز کی لائف بھی بڑھ جاتی ہے. یہ ہوئی نا بات. ہومیج ہیگزا انورٹر, بیکار باتوں میں ایک کام کی بات. ہارون اختر صاحب ہیں کہ وہ اپنا سورس ڈکلیئر کرنے کو تیار نہیں کہ انہیں 2008 میں 700 ملین کدھر سے آیا تھا. 2012 سے نیب ان کی انکوائری کر رہی ہے. 2015 میں میں نے ان کو پوچھا کہ آپ سر کو بتا دیں کہ آپ کو کس نے پیسے کس نے بھیجے. وہ کہتے ہیں جی کہ اکارڈنگ ٹو لا نیب مجھے نہیں پوچھ سکتا. میں نے کہا جی میں آپ کو برادرانہ طور پہ پوچھ رہا ہوں, مجھے ہی بتا دیں. کہتے ہیں مجھے ڈاکومنٹ دیکھنے پڑیں گے. میں نے کہا 700 ملین آیا آپ کو بندے ہی یاد نہیں رہا. سوچیں تو اس طریقے سے یعنی کہ آپ لا بنا کے مسئلہ اب یہ ذرا سی کیش 22 پوزیشن ہے اسد, بیکاز ہم دیکھ رہے یہ ہیں کہ حکومت آپ کی ٹیکس اتھارٹی کو کنٹرول کر رہی ہے, اور موسٹ ریلیونٹ جو آپ کی وہ کنکلیوڈ ہوا وہ ہے 1998 PTT 34. میں اس کا مختصر سا بتا دیتا ہوں. اس کے اندر انہوں نے اس بات سے انکار نہیں کیا تھا کہ یہ بہت بڑی رقم قاضی فیملی کے ذریعے آئی, اور یہ بھی مانا کہ دراصل یہ لا کے تحت آپ سوال ہی نہیں پوچھ سکتے. تو پہلے جج نے تو کہا کہ یہ بونا فائڈی ٹرانزیکشنز کے لیے ہوتا ہے پروٹیکشن, جو اکنامک ریفارم ایکٹ کا سیکشن 5 ہے, اور یہ آپ کی ٹرانزیکشن بونا فائڈی نہیں ہے. تو انہوں نے ان کی رٹ جو تھی وہ ان کے خلاف کر دی, اور اس کے بعد یہ لارجر بینچ میں گیا اور وہاں حدیبیہ پیپر کا فیصلہ, جس کی میں نے ابھی سائٹیشن عرض کی, ان کے حق میں ہو گیا. تو اس ساری چیزوں کا آغاز جو ہے وہ 1992 سے ہو چکا تھا. جب 1992 کا پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ آیا تو اس سے پہلے پورے شریف خاندان کے جو ایسٹس تھے, آپ ان کے ویلتھ سٹیٹمنٹ اور ویلتھ ٹیکس, اس زمانے میں ویلتھ ٹیکس ایکٹ بھی تھا, اگر اس کے تحت وہ ان کے ڈیکلریشنز دیکھیں تو وہ بلین میں بھی نہیں پہنچتی تھی پوری فیملی کے ایسٹس.
اور اس لا کے آنے کے 3 سال بعد اس فیملی کے 40 ارب روپے کے ڈکلیئرڈ اثاثے تھے، اور اس کو بنانے کا طریقہ اس زمانے میں یہ تھا کہ آپ فارن ایکسچینج بیرر سرٹیفکیٹس، یعنی ہر ریاست نے ایک طرف تو لوگوں کو یہ کہا کہ آپ اپنی منی وائٹ کر لیں، اور دوسری طرف آپ کو ایسے بانڈز اور انسٹرومنٹس بیچے گئے کہ جب وہ میچور ہوں گے تو الٹا اس کے اوپر آپ کو انٹرسٹ بھی ملے گا۔ تو یہ انتہائی خوفناک کہانی کا آغاز بھی انہی کی حکومت سے ہوا تھا، اور وہ لا آج تک ابیوز ہو رہا ہے پاکستان میں، اور اسی کے زیر تحت پھر انکم ٹیکس میں ایک سیکشن ڈلوا دیا جو ہے 111 سب سیکشن 4، کہ آپ اگر باہر سے کوئی چیز بھی اپنی جو کوئی رقم بھی اگر آپ ریمیٹنس کے ذریعے لے آئیں تو ٹیکس والے آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھیں، کا کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ پوری کہانی جو تھی، دبئی کے اثاثے ہوں جو بہت بڑی کمپنی بن چکی ہے اب HDS جو ہے، اور اس کے بعد اس کا کنیکشن جو ہے وہ ایک آف شور کمپنی کے ساتھ، پھر اس آف شور کمپنی کے ذریعے ایک دفعہ پہلے لون لینا 1997 میں، پھر دوبارہ 2007 میں، جو کہ اب ان پیپرز میں پیناما پیپرز میں جس کا ذکر آیا ہے، یہ سر اس سے پہلے میں آگے بڑھوں ایک اور کلیریفیکیشن دے دیں، پاکستان میں شریف برادران نے کبھی کوئی لونز رائٹ آف کرائے ہیں؟ جی، اس کے لون کی کہانی یہ ہوئی تھی کہ جب یہ یہاں سے جا رہے تھے تو سارے ایسٹس جو تھے وہ کنسورشیم آف بینکس جو بہت بڑا لون تھا وہ اس کو سرنڈر کر دیے، اور بعد میں بہت لمبی لیٹیگیشن ہوتی رہی، کیونکہ باقی جو کزنز تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ سپلٹ نہیں، اس میں تو ہمارے بھی حصے ہیں۔ یہ بہت لمبی لیٹیگیشن ہوئی، اور اس کے بعد واپس آنے کے بعد بہت سے اثاثے تو واپس لے لیے گئے، حالانکہ وہ نیب کو دے دیے گئے تھے، مگر کورٹ نے کہا کہ نیب کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ان کے اثاثے واپس رکھ سکے۔ اور جو پہلی جنگ تھی 1992 پروٹیکشن ایکٹ کے تحت جیتی، اور دوسری جو جنگ تھی ریاست کے ساتھ وہ بھی ماشاءاللہ بڑی کامیابی سے جیتی، اور نہ صرف وہ بینکوں کے 25 سال پیسے نہیں دیے، بعد میں اتنے کم پیسے دیے جب پراپرٹیز کی قیمت کئی ہزار گنا بڑھ چکی تھی، اور وہ پراپرٹیاں بھی واپس لے لی۔ تو یہ ایک بڑی ہی جو ہے پاکستان میں، اس کو میں کن الفاظ میں بیان کروں کہ ایک لیگلائزڈ طریقے سے کرائم کی ایک حسین داستان ہے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ تقریباً 8 کروڑ سے زائد امریکی ڈالر انگلینڈ میں پے کر دیے شریف خاندان نے، لیکن ادھر کہا بینکرپٹ ہیں، ادھر کہا کہ ہم لاسز میں۔ اچھا، اس کے اندر تو مہر بلیک اینڈ وائٹ آپ کو نظر آ رہی ہیں قانون کی خلاف ورزیاں بھی۔ یہاں پہ صرف مورل اور ایتھیکل مسائل نہیں ہیں، یہاں تو صاف صاف قانون کی خلاف ورزیاں نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان کے سسٹم کے اندر پروو نہیں ہو رہا، زرداری صاحب بھی کہتے ہیں یہاں پہ کنوکشن ہوئی، سوئس کورٹ میں کنوکشن ہو گئی۔ یہاں پہ لون رائٹ آف جو ہے وہ لون رائٹ آف فائنلی جا کے ریگولرائز ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے 2012 میں سلمان بٹ صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے شریف فیملی کے طرف سے پلیڈ کرتے ہوئے کہا کہ جی ہم تو ساری پراپرٹی دے چکے ہیں، ہمارا جو 3.8 بلین نوئنگ تھا، ہماری تو پراپرٹیز کی ویلیو 4.3 بلین ہے۔ تو انہوں نے تو خود ایڈمٹ کیا ہے ڈیفالٹ کے ایک ڈیکیڈ گزرنے کے بعد کہ ہم ڈیفالٹر تھے۔ تو پاکستان کا کورٹ سسٹم جو ہے اگر وہ ثابت نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں قانون کی خلاف ورزی، یہاں پہ قانون کی خلاف ورزی بہت سادہ سی خلاف ورزی ہے۔ آپ تو بہت اچھا سوال پوچھ رہے ہیں کہ پہلے وہ ارننگ پاکستان میں ہے کہاں، لیکن آپ کے پاس ارننگ ہے یا نہیں ہے مہر؟ اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پاکستان سے باہر تو پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اپروول لینی ہے اگر $5 ملین سے کم کی انویسٹمنٹ ہے۔ اگر $5 ملین سے زیادہ کی ہے تو ECC کی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دا کیبنٹ سے آپ نے اس کی اپروول لینی ہے۔ ہمیں اپروول دکھا دیں جہاں سے جس اپروول کی بنیاد کے اوپر یہ انویسٹمنٹ کی گئی باہر گیا۔ حسین نواز صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ یہ ہم نے خریدی چیزیں تو سعودی عربیہ میں پیسہ کمایا، دوستوں نے ہمیں پیسہ دیا، اس سے ہم نے کاروبار کیا، سعودی بینکوں سے پیسہ بنایا، اتنا پیسہ بنایا کہ وہ سارا قرضہ بھی اتار دیا۔ نہیں بتایا جاتا کتنا بنایا، کہ وہ کہتے ہیں میں بزنس مین ہوں and I don't need to declare۔ اربوں روپے میں نے پہنا لیا، ٹھیک ہے نا، اربوں روپے، کیونکہ اربوں کی تو پراپرٹی ہے نا، تو اربوں تو بنائے ہوں گے، اور پرانے قرضے بھی سارے واپس کر دیے تو بہت سارے ارب بنائے ہوں گے، بنا لیے انہوں نے پیسے۔ وہ تو خود کہہ چکے ہیں میں 2006 کے 2007 کے اندر میں نے پراپرٹیز خریدی ہیں۔ لندن کی